فرما رہے ہیں ماشاءاللہ جی، آپ کا بہت اچھا بیان ہے۔ یہاں پہ ہمارا ایک مسئلہ ہے مورگیج کا، انٹرسٹ کا، اس کے بارے میں کہاں تک جائز ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ دو صورتیں میرے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی مکان خریدنا ہے، بینک اس مکان کو پہلے پرچیز کر لیتا ہے اور پھر وہ آپ کو آفر کرتا ہے، مثلا اس نے 5 لاکھ پاؤنڈ کا لیا مثال کے طور پر، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 6 لاکھ پاؤنڈ کا دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 لاکھ آپ نے انسٹالمنٹ اس کی بنوا لی اور پر منتھ آپ دے رہے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور سود کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بینک آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ایک مکان پسند کر لیں، اس کا اماؤنٹ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اماؤنٹ قرضے کے طور پہ دے دیں گے، آپ اس مکان کو خرید لیجئے۔ مثلا آپ نے 1 لاکھ پاؤنڈ کا لیا ہے، لیکن جب آپ ہمیں دیں گے تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ دیں گے اور 50,000 گویا کہ آپ کو زیادہ دینے، وہ انسٹالمنٹ اس کی مقرر کر لیں گے، پر منتھ آپ کو دینے ہیں، اور اس میں کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی لیٹ کر دیا، دیر کر دی تو اس پر پلینٹی لگ جاتی ہے۔ یہ والی صورت سود کی ہے۔ میرے نزدیک کافر کو سود دینا شرعاً جائز نہیں ہے، اور مکان ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر سود کو حلال و جائز قرار دیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی مرضی کے خلاف یہ فتویٰ ہو، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں صورتحال، کیونکہ سود کی ممانعت بہت سختی کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند صورتوں میں سود لینا جائز قرار دیا ہے یا دینا جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 1، آدمی کی موت واقع ہونے والی ہو بھوک پیاس کی وجہ سے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ بیچ کر وہ کھانا پینا لے سکے، مرنے والا وہ سود کا پیسہ لے کر یا کسی ذریعے سے اپنی جان بچا سکتا ہے، وہ بھی صرف بقدر ضرورت کے جان بچ جائے، یا کسی کی زوال عزت کا سبب بن گیا، جیسے ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں بینک نے، ہمارے ہاں جیسے وہاں عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، نیلامی کا اعلان ہو جاتا ہے اور پھر لوگ آتے ہیں اور وہ بولی لگاتے ہیں۔ اب ایک شریف النفس آدمی ہے جس کی محلے میں عزت ہے، اس کا مکان اس طرح نیلام ہو تو اس کے لیے تو بعض اوقات مر جانے کا مقام ہوتا ہے، تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے موقع پر قرضہ لے کر، سودی چاہے وعدہ سود پہ قرضہ لے، اپنی عزت بچا لے۔ اس کے علاوہ حضرت نے فرمایا کوئی اور صورت نہیں ہے کہ سود جائز ہو، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا سود کا 1 درہم لینا دینا ایسا ہے جیسے اپنی والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا، 36 ٹائمز اپنی ماں کے ساتھ کوئی معاذ اللہ زنا کرے، سرکار فرماتے اتنا برا ہے۔ تو اس وجہ سے میں تو اس کو ناجائز، اس صورت کو ناجائز کہتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی مفتی صاحب ایسے ہیں جو واقعی فتوے میں ماشاءاللہ اچھے ہوں، عالم نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی، یاد رکھیں ہر عالم کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا، چاہے آپ کے ہاں کتنا ہی اچھا بیان کرنے والا ہو، کتنا اچھا مقرر ہو۔ فتویٰ ایک الگ فیلڈ ہے، عالم اور مفتی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عالم علوم حاصل کر کے رک جاتا ہے اور مفتی اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھتا ہے، تو فتوے کا اہل پھر مفتی ہوتا ہے عالم نے۔ اگر کوئی واقعی آپ کے یہاں مستند عالم دین ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہو کہ ٹھیک ہے میرے نزدیک جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ بری ذمہ ہیں، اب آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس دوسری صورت کے باوجود بھی لیں گے تو میدان معاشر میں آپ کی گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہے کہ مکلف بنایا تھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ آپ نے ایک مفتی صاحب سے معلوم کیا، انہوں نے آپ کو فتویٰ دیا، آپ ان کے قول پہ اعتماد کر کے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، آپ بری ذمہ ہیں، سوال مفتی سے ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے تو یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ضمن میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ یہاں اگر کسی کافر بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں جس میں مسلمان کے بالکل بھی شیئرز نہ ہوں، ٹوٹل کافر، وہ اگر آپ کو آپ کے رکھے ہوئے پیسے پر انٹرسٹ کے نام سے پیسہ دیتا ہے، سود کے نام سے دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے سود، آپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ آپ سود کی نیت شامل نہ کریں، بس یہ سوچیں کافر اپنا مال اپنی مرضی سے دے رہا ہے، آپ لے لیں، بالکل جائز ہے اور بالکل حلال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل حلال ہے، کیونکہ کافر اپنی مرضی سے جو مال دے، سرکار نے فرمایا کہ کافر کا مال حلال ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ یہ آپ کے ہاں ایک غلط سسٹم ہے کہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں جھوٹ بول بول کے۔ پاکستانی تو ماشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت نازل فرمائے، جہاں کرپشن ہے وہاں سونگ کے دیکھیں کوئی پاکستانی ضرور ہوگا۔ تو ہم لوگ یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس سے ہمارا امیج بھی خراب ہے پورے ورلڈ میں، تو یہ دھوکہ اور جھوٹ سے ناجائز ہے۔ لیکن کافر اپنی مرضی سے دے رہا ہے وہ لینا جائز ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو عقلی طور پر عرض کر دیتا ہوں،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کفار پہ حملہ کرتے تھے تو جو مال جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حملہ کیا وہ ڈر کے بھاگ گئے اور مال لے لیا، اس کو مال فے کہا جاتا تھا۔ لیکن دونوں صورتوں میں دیکھیں جبرن سختی کر کے چھینا ہے مال، اور بالکل حلال۔ صحابہ کرام اس سے حج بھی کرتے تھے، زکاتیں نکالتے تھے، صدقات کرتے تھے۔ تو جب کافر سے مال چھین کر لینا حلال ہے تو جب کافر خود اپنی مرضی سے دے رہا ہو تو بدرجہ والا حلال ہوگا۔ اس میں خرابی بس اس صورت میں پیدا ہوگی جب ہماری نیت میں خرابی ہوگی کہ ہم سود کی نیت سے لیں، اس نیت کی وجہ سے خرابی ہو سکتی ہے۔ سود کی نیت سے نہ لیں، اسے ایک جائز مال سمجھ کر لیجئے، بالکل حلال ہے۔ یہ میں نے آپ کی ایک تائید کا مسئلہ عرض کر دیا۔ دوسرا مسئلے میں بہرحال رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر حاجت میں آتا ہے، ضرورت میں نہیں آتا۔ حاجت اور ضرورت میں شرعاً یہ فرق ہوتا ہے کہ ضرورت وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر نہ ملیں تو انسان مر جائے، اگر نہ ملیں تو عزت ختم ہو جائے، اور حاجت وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا مشکل تو ہوتا ہے لیکن نہ انسان مرے گا نہ عزت ختم ہوگی۔ تو کرائے کے مکان میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو مشکل تو ہوتی ہے، بے پیسہ بڑا اماؤنٹ جا رہا ہے، لیکن اس کے بغیر نہ آدمی مرے گا اور نہ کرائے کے مکان کی وجہ سے کوئی زوال عزت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ حاجت کے درجے میں آتا ہے مکان، اور حاجت کے درجے میں سود نہیں لے سکتے۔ ضرورت کے درجے میں جب ہوں تو سود لینا بقدر ضرورت جائز، وہ بھی بقدر ضرورت، یہ نہیں کہ اب اجازت مل گئی تو لاکھوں پاؤنڈ لے لیے، یہ نہیں، بقدر ضرورت۔ تو یہ مسئلہ ہے، اب آپ دیکھ لیجیے جواب۔ اس صورت میں یہاں پہ تو لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک اچھا مکان ہو، اس صورت میں لیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ حاجت میں یا بعض اوقات تو منفعت میں آتا ہے صرف، وہ تو مزے کے لیے لے رہے ہیں۔ جی ہاں، اس صورت میں تو میرے خیال میں جی ہاں شریعت تو منع کرتی ہے۔ جی کیونکہ یہ تو دکھاوا ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور کئی لوگوں کے پاس میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیسے موجود ہیں، گورنمنٹ سے بھی لیتے جا رہے ہیں پر آگے بینک کو واپس نہیں کرتے۔ پاکستان میں بلڈنگ چڑھ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، یہاں کا قرضہ ختم نہیں کریں گے، بھئی وہ سود پہ چل رہا ہے۔ جی ہاں، غلط ہے، بالکل۔ انگلینڈ جو ہے یہ اصل میں تو پہلے تعریف دونوں کی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دار الکفر اور دار الحرب کی کیا ڈیفینیشنز الگ الگ ہیں، اگر ہیں تو کیا انگلینڈ جو ہے یہ کس حکم میں ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے دو ورڈ یوز ہوتے تھے، ایک دار الاسلام اور ایک دار الحرب۔ دار الحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان کو اپنی کسی بھی قسم کی مذہبی آزادی حاصل نہ ہو، جس کا اگر صحیح تصور آپ کو قائم کرنا ہے تو ہجرت نبوی سے پہلے مکے کے ماحول کو ذہن میں لے آئیں۔ اذان دے رہے ہیں تو مار رہے ہیں، اذان تو خیر بعد میں مدینے میں آئی تھی، مطلب کوئی کھڑے ہو کے اللہ کا نام لے رہا ہے تو مار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو مار رہے ہیں، چھپ چھپ کی عبادت ہو رہی ہے، پتہ نہ چل جائے کسی کو مسلمان ہو گیا ہوں، یہ ہے دار الحرب۔ اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس میں ایک بھی مذہبی آپ اپنی رسم آزادی کے ساتھ کر سکتے ہو، مثلا جیسے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چلے اذان بلند آواز سے نہیں دینے دیتے، مائک اوپر کے مائک آپ کے نہیں چلتے نا، غالباً اندر کے چلتے ہیں، چل سکتے ہیں، رات کے وقت نہیں چلا سکتے، دن میں چل سکتے ہیں، رات میں نہیں۔ تو یہاں تو آپ کو آزادی ہے، تو یہ دار الحرب نہیں کہلائے گا۔ تو جب دار الحرب نہیں ہے تو یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ضد ہوں، ایک نہیں ہو تو دوسری ضرور ثابت ہوگی، دن نہیں ہے تو رات، رات نہیں ہے تو دن، تو دار الحرب نہیں ہے تو دار الاسلام، یہ دار الاسلام کہلائے گا، یہ دار الاسلام ہے۔ دار الحرب کے اندر کفر کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، دار الاسلام میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہاں چونکہ گورنمنٹ کافر ہے اس وجہ سے اس کو دار الکفر بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ یہ دار الحرب نہیں ہے۔ تو دار الحرب اور دار الکفر میں فرق ہوتا ہے۔ دار الحرب میں کوئی بھی مذہبی آزادی نہیں ہوتی، اور دار الکفر کی تعریف صرف اتنی ہے کہ گورنمنٹ کافر ہو، باقی اس میں مذہبی آزادی بالکل ہوتی ہے۔ دارالکفر جیسے آپ کے یہاں ہندوستان بھی دارالاسلام ہے، اعلیٰ حضرت نے بڑی تحقیق کر کے ہندوستان کو ثابت کیا دارالاسلام ہے، تو یہ آپ کا دارالاسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس لاسٹ کویسچن کوئی کر لیں، کوئی بھائی کرنا ہے تو، ورنہ دعا کر لیں، مطلب جو آپ چاہیں، ٹھیک ہے۔